الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مصادر کو ہم نے سورسز اور مآخذ کو دو قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ اصلی اور بنیادی مصادر 7 قسم کی کتابیں اور چیزیں میں نے اس میں ذکر کی۔ اب ہے دوسری قسم ثانوی اور تکمیلی مصادر۔ ان کے اندر ویسے تو کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن 4 قسم کی چیزوں کا تذکرہ یہاں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے فقہ کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ثانوی مصدر کے طور پر معروف ہیں، اور علماء نے سیرت اخذ کی ہے، حاصل کی ہے ان کتابوں سے، اور بالخصوص وہ کتابیں فقہ کی جو قدیم علماء نے لکھی ہیں، مثلا امام شافعی کی کتابیں ہیں، امام محمد بن حسن کی کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے امام مالک کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں، اور امام احمد بن حنبل کی کتابیں ہیں۔ لیکن بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا امام محمد بن حسن کی السیر الکبیر، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، جہاد اور غزوات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بڑی بہترین کتاب۔ اسی طرح سیر الصغیر بھی ہے، اور الرد علی سیر الاوزاعی بھی ہے امام ابو یوسف کی، اور امام محمد کی جو امام شافعی کے علوم ہے وہ بھی ہے، امام محمد کی اور کتابیں بھی اسی طرح ان کے اندر سیرت کے واقعات اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں اس میں ملیں گی، جن کا تعلق بہرحال سیرت سے ہے۔ تو یہ کتب فقہ اور بالخصوص قدیم کتابیں فقہ کی، ان کے اندر سیرت کی چیزیں، اس لیے کہ ائمہ، علماء اور فقہاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کر کے ان سے احکام استنباط کیے ہیں اور نقل کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اور دوسری قسم ہے ثانوی مصادر میں سے رجال اور تراجم کی کتابیں، مثلا صحابہ کرام کے حالات زندگی جن لوگوں نے لکھے ہیں۔ ابن عبد البر کی الاستیعاب ہے، ابن اسیر کی اسد الغابہ ہے، اور ابن حجر کی الاصابہ ہے، اور اس طرح کی کتابیں جو مغازی اور سیر میں لکھی گئی ہیں، بالخصوص ابن سعد کی طبقات کبریٰ، اور بخاری کی تاریخ الصحابہ، تسمیۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی، اور سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، الاصابہ فی تمییز صحابہ، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو گویا کہ ساری وہ کتابیں جو رجال پر ہوں، جو اسانید، جن راویوں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہیں، ان کے حالات پر جن لوگوں نے گفتگو کی ہے، روات پر، تو اسانید پر، تو اسی طرح جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں۔ یہ سب کتابیں رجال اور تراجم کی کتابیں، یہ ثانوی مصادر میں سے دوسری قسم ہے کتب فقہ کے بعد۔ تیسرے نمبر پر ثانوی مصادر میں سے ہے ادب اور شعر کی کتابیں۔ ادب میں سے بالخصوص شعراء کے دیوان اور ادبی کتابوں میں بالعموم معاشرتی اور علمی زندگیوں کی سرگرمیاں مل جاتی ہیں، اسی لیے اس قسم کی کتب میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض واقعات کی صورت گری بھی ملتی ہے۔ بالخصوص آپ دیکھیں گے، اگر مثال کے طور پر جاحظ کی کتابیں ہیں، اور بالخصوص کی البیان والتبیین ہے، ابن قتیبہ کی الشعر والشعراء اور المعارف ہے، اور مبرد کی کتاب الکامل فی اللغہ ہے، انباری کی کتاب ایضاح الوقف والابتداء ہے، اور ان کے علاوہ بالخصوص ادب اور شعر کی کتابوں میں سے حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ ابن رواحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تینوں صحابی ہیں، ان کے دیوان ہیں اور چھپے ہوئے موجود ہیں۔ تو ان کے اشعار میں سیرت کا مواد کثرت سے موجود ہے، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں، سیرت ابن اسحاق میں بہت سارے اشعار ملیں گے آپ کو، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات اور آپ کی باقی سیرت اور دشمنوں کی اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ البتہ ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ شعر و ادب بالعموم زندگی کے شاذ اور نادر واقعات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں،
اس لیے ان سے عمومی زندگی کا نقشہ تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن کچھ پہلو بہرحال ایسے ہیں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جن کو ہم شعر اور ادب سے بھی لے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جغرافیہ کی اور بلدان کی کتابیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف راستوں، مختلف شہروں اور مختلف جو معاشرتی اجتماعات کی جگہیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ کتابیں، ان کی ساری لوکیشن ان کی کہاں ہے اور مواقع کہاں ہیں، ان کی مسافت کتنی ہے، ان کی میئرمنٹ کتنی ہے، یہ ساری چیزیں وہ بتاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ان جگہوں پر واقعات رونما ہوئے، جو لوگ آئے، ان کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے بلدان اور جغرافیہ کی 2 قسم کی کتابیں ہیں۔ ایک تو بالخصوص حرمین سے متعلق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ان کتابوں کے اندر مغازی اور سیر اور دعوت کی اور اسی طریقے سے مساجد کی اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، مثلا تاریخ المدینہ المنورہ ہے، محمد بن حسن بن زوالہ ہیں، اخبار مکہ المکرمہ ہے ازرقی کی، اور تاریخ المدینہ المنورہ ہے بن شبہ کی، اور اخبار مکہ ہے فی قدیم الدہر و حدیثی فاقہی کی، اخبار مدینہ الرسول ہے محمد بن محمود النجار کی۔ تو یہ کتابیں بالخصوص جو ہے نا مکہ مدینہ کے تاریخ کی کتابیں، یہ بڑی مفید ہیں بلدان اور جغرافیہ کی کتابوں کے سلسلے میں۔ ثانوی کتابوں میں چوتھی جو بتائی میں نے وہ ہے بلدان کی کتابیں۔ بلدان کی کتابوں کی دوسری قسم جو ہے نا، ایک تو مکہ مدینہ کی پہلی، اور دوسری جغرافیہ کی عمومی کتابیں، مثلا العلاق النفیسہ ہے ابن رستہ کی، اور اسی طرح المسالک والممالک ہے ابن خردازبے کی، سورۃ الارض ہے ابن حوقل کی، احسن التقاسیم ہے فی معرفت الاقالیم مقدسی کی، اور جغرافیہ کی بے شمار کتابیں، ان کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مصادر کے حوالے سے آج کی اس گفتگو سے گویا کہ ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوا، مصادر سیرت رسول۔